بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم عزیز دوستو۔ وہ عورت ہر روز اس نوجوان کو دیکھتی، لیکن وہ بغیر اس کی طرف دیکھے سر جھکا کر اس کی گلی سے گزر جاتا۔ دیکھنے میں وہ کسی مدرسے کا طالب علم لگتا تھا، لیکن وہ اتنا خوبصورت تھا کہ دیکھتے ہی وہ اپنا دل دے بیٹھی، اور اب چاہتی تھی کہ وہ کسی طرح اس پر اپنی نظر اتفاق ڈالے۔ لیکن وہ اپنی مستی میں مگن، سر جھکائے زیر لب کچھ پڑھتا ہوا روزانہ ایک خاص وقت وہاں سے گزرتا اور کبھی آگ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا۔ اس عورت کو اب ضد سی ہو گئی تھی۔ وہ حیران تھی کہ کوئی ایسا مرد بھی ہو سکتا ہے جو اس کی طرف نہ دیکھے، اور اسے ایسا سوچنے کا حق بھی تھا۔ وہ اپنے علاقے کی سب سے امیر اور خوبصورت عورت تھی، خوبصورت اتنی کہ جب وہ گھر سے باہر نکلتی تو لوگ اسے بے اختیار دیکھنے پر مجبور ہو جاتے۔ اسے حیرت ہوئی کہ جس کی خوبصورتی کو لوگ دیکھنے کو ترستے ہیں وہ خود کسی کو پسند کرے اور وہ مائل نہ ہو، اس کی طرف دیکھنا گوارا نہ کرے۔ اپنی خوبصورتی کی توہین پر وہ پاگل ہو گئی اور کوئی ایسا منصوبہ سوچنے لگی جس سے وہ اس نوجوان کو حاصل کر سکے اور اس کا غرور توڑ سکے۔ آخرکار شیطان نے اسے ایک ایسا طریقہ سجھا دیا جس میں پھنس کر وہ نوجوان اس کی بات مانے بنا نہیں رہ سکتا تھا۔ اگلے دن وہ نوجوان اس کی گلی سے گزر رہا تھا تو وہ عورت اس کے قریب آئی اور کہنے لگی، بیٹا میری مالکن تم کو بلا رہی ہے۔ نوجوان نے کہا، اماں جی آپ کی مالکن کو مجھ سے کیا کام ہے؟ اس عورت نے کہا، بیٹا اس نے تم سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، وہ مجبور ہے، وہ باہر نہیں آ سکتی۔ نوجوان اس عورت کے ساتھ چلا گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ جو عورت اسے بلا رہی ہے اس کا منصوبہ کیا ہے، وہ کیا چاہتی ہے۔ وہ تو اپنی فطرتی سادہ دلی کی وجہ سے اس کی مدد کرنے کے لیے اس کے گھر آ گیا۔ اس کے ذہن میں تھا کہ شاید کوئی بوڑھی عورت ہے جو اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے باہر آنے میں قاصر ہے۔ نوکرانی نے اسے ایک کمرے میں بٹھایا اور انتظار کرنے کا کہہ کر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہی عورت کمرے میں داخل ہوئی۔ نوجوان نے بے اختیار اپنی نظریں جھکا لی کیونکہ اندر آنے والی عورت بہت خوبصورت تھی۔ نوجوان نے پوچھا، جی بی بی آپ نے کون سا مسئلہ پوچھنا ہے؟ عورت کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ اس نے اپنے دل کا حال کھول کر رکھ دیا اور کہا کہ میری سب سے بڑی خواہش ہے کہ میں تمہیں ایک دفعہ حاصل کر لوں۔ نوجوان اس عورت کی بات سن کر کانپ گیا اور کہنے لگا، اللہ کی بندی اللہ سے ڈرو، کیوں گناہ کی طرف مائل ہو رہی ہو؟ اس نے عورت کو بہت سمجھایا لیکن عورت پر تو شیطان سوار تھا۔ اس عورت نے کہا کہ یا تو تم میری خواہش پوری کرو گے یا پھر میں شور مچاؤں گی کہ تم میرے گھر میں زبردستی داخل ہوئے ہو اور میری عزت پر حملہ کیا۔ نوجوان یہ بات سن کر بہت پریشان ہوا۔ اسے اپنی عزت کسی بھی طرح محفوظ نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کی بات مانتا تو گنہگار ہوتا، نہ مانتا تو لوگوں کی نظروں میں برا بنتا۔ وہ علاقہ جس کی لوگ شرافت کی مثالیں دیا کرتے تھے، وہاں اس پر اس قسم کا الزام لگ جائے یہ اسے گوارا نہیں تھا۔ وہ عجیب مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ دل ہی دل میں اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوا اور اللہ سے مدد چاہی تو اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے عورت سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے پہلے بیت الخلا جانے کی حاجت ہے۔ عورت نے اسے بیت الخلا کا بتا دیا۔ اس نوجوان نے اندر جا کر ڈھیر ساری گندگی اپنے جسم پر مل لی اور باہر آ گیا۔ عورت اسے دیکھتے ہی چلا اٹھی کہ یہ تم نے کیا کیا ظالم، مجھ جیسی خوبصورت عورت کے سامنے کتنی گندی حالت میں آ گئے، دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ نوجوان فوراً اس کے گھر سے نکل گیا اور قریب ایک نہر پر اپنے آپ کو اور اپنے کپڑوں کو اچھی طرح سے صاف کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا اور واپس مدرسے چلا گیا۔ نماز کے بعد جب وہ سبق میں بیٹھا تو تھوڑی دیر بعد استاد نے کہا کہ آج تو بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے، کس طالب علم نے خوشبو لگائی ہوئی ہے؟ وہ نوجوان سمجھ گیا کہ اس کے جسم سے ابھی بھی بدبو نہیں گئی۔ وہ اپنے آپ میں سمٹ گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد استاد جی نے پھر پوچھا کہ یہ خوشبو کس نے لگائی ہے، لیکن وہ خاموش رہا۔ آخرکار استاد نے ایک ایک کر کے سب کو بلایا اور خوشبو سونگھنے لگے۔ اس نوجوان کی باری آئی تو وہ بھی استاد کے سامنے سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔
استاد نے اس کے کپڑوں کو سونگا تو وہ خوشبو اس کے کپڑوں سے آ رہی تھی۔ تو استاد نے کہا کہ تم کیوں نہیں بتا رہے تھے کہ یہ خوشبو تم نے لگائی ہے؟ نوجوان رو پڑا اور کہنے لگا، استاد جی اب اور شرمندہ نہ کرے، مجھے پتا ہے کہ میرے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے، لیکن میں مجبور تھا۔ اور اس نے سارا واقعہ استاد کو سنا دیا۔ استاد نے کہا کہ میں تمہارا مذاق نہیں اڑا رہا، خدا کی قسم تمہارے کپڑوں سے واقعی ایسی خوشبو آ رہی ہے جو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سونگی، اور یقیناً یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ تم نے اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو گندگی لگانا پسند کر لیا، لیکن اللہ نے اس گندگی کو ایک ایسی خوشبو میں بدل دیا جو کہ اس دنیا کی نہیں لگتی۔ کہتے ہیں کہ اس نوجوان کے کپڑوں سے ہمیشہ ہی وہ خوشبو آتی رہی۔ سبحان اللہ۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب ضرور کر دے اور ساتھ میں بیل آئیکن دبا دے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔